بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ حامیم حامیم عین سین قاف عین سین قاف۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اسی طرح غالب اور حکیم اللہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند و باعظمت ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ قریب ہے کہ آسمان عظمت باری کے سبب ان کے اوپر سے شگافتہ ہو جائیں، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور مشفق و مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ آپ مکے کے باشندوں اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والوں کو جمع ہونے والے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ بہشت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنمی ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسروں کو سرپرست بنا رکھا ہے؟ اللہ ہی ولی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور تم جس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے،
وہی اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس نے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا ہے اور اس نے جانوروں میں بھی جوڑے بنائے ہیں، اور وہ اسی طرح تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ معین کیا ہے جس کی تلقین نوح کو کی گئی تھی، اور جسے وحی کے ذریعے اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ہونے پائے۔ یہ بات مشرکین پر بڑی شاق ہے۔ اے نبی، آپ جس کی طرف انہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور لوگوں میں تفرقہ نہیں ہوا مگر علم آ جانے کے بعد باہمی سرکشی کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے مقررہ مدت تک کے لیے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے مسترب کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اسی وجہ سے اے محمد آپ دعوت دیں اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور فرما دیجیے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں،
اللہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں۔ اللہ ایک دن ہم سب کو یکجا کر دے گا اور سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بلا وجہ جھگڑتے ہیں جبکہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جا چکا ہے، ان کے رب کے نزدیک ان کی دلیل باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب۔ اللہ وہی ہے جس نے کتاب کو حق اور میزان کے ساتھ نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ قیامت نزدیک ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ وہی لوگ اس کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے خوف زدہ رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کیا کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑی طاقت والا اور غالب ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ کیا ان کے کچھ شرکاء ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسے طریقے وضع کر دیے ہیں اللہ نے جن کی اجازت نہیں دی ہے، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنی کارستانیوں کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، وہ ان کے سامنے آ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، جو کچھ وہ چاہیں گے وہ انہیں رب کے پاس سے ملے گا، یہ تو بہت بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ یہ ہے وہ خوشخبری جسے اللہ ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ کے عوض کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے قریبی رشتہ داروں کی مودت کے، اور جو نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ام يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا اور اللہ باطل کو مٹا دیتا اور حق کو اپنی باتوں سے حق ثابت کرتا ہے، یقیناً وہی دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اور اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب شدید ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق میں فراوانی پیدا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، لیکن وہ اپنے اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتنا رزق نازل فرماتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان پر نظر رکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی تو ہے جو مینا برساتا ہے لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ مربی اور لائق ستائش ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور وہ جاندار جو اس نے دونوں میں پھیلا دیے ہیں وہ بھی اس کی نشانیاں ہیں، وہ جب چاہے انہیں جمع کر لینے پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تم تک جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم زمین میں اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔
ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں۔ إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ جہاز بھی سطح سمندر پر ساکن و جامد رہ جائیں، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، اور اگر چاہے تو ان کی کچھ بدعمالیوں کے سبب انہیں ہلاک کر ڈالے اور بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ جان لے جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ متاع حیات دنیا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں اور جب غصہ آ جاتا ہے تو عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ جنہوں نے اپنے رب کا حکم تسلیم کیا ہے اور نماز قائم کی اور اپنے معاملات باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔ اور جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پس اگر کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یقیناً اللہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل۔ اور جن پر ظلم ڈھایا گیا ہے اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لیں تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب الیم۔ البتہ الزام ان پر عائد ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور جو صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا
فلما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. اور اللہ جسے گمراہی کے سپرد کر دے تو پھر ایسے شخص کا کوئی بھی اس کے بعد مددگار نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذاب دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کیا اب پلٹنے کی کوئی بھی سبیل ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھتے جائیں گے، اور مومنین یہ کہہ رہے ہوں گے کہ در حقیقت وہی لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے قیامت کے دن خود کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا. آگاہ ہو جاؤ، یقیناً ظالمین دائمی عذاب میں گرفتار ہیں. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. اور سوائے اللہ کے ان کے کوئی ایسے سرپرست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کے لیے آئیں، اور اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے ہدایت کی کوئی سبیل نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. تم اپنے رب کی بات پر لبیک کہو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹل جانے کا کوئی امکان اللہ کی جانب سے نہیں ہے. اس روز نہ تو تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو بھیجا نہیں ہے، بس آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا برائی کی شکل میں اس تک پہنچ جاتا ہے تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکوں سے نوازتا ہے. او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. یا لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو گفتگو کرے، یا تو وحی کے ذریعے گفتگو کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی پیغام بر بھیجتا ہے اور اس کے حکم سے جو چاہے وہی پہنچائے۔ بے شک اللہ بلند و بالا اور با حکمت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح اے نبی، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ کو کتاب اور ایمان کے بارے میں پہلے سے واقفیت نہ تھی، لیکن اللہ نے اسے ایک نور بنایا ہے۔ ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں جس کی چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ اور اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، آگاہ ہو جاؤ، تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔